وما تترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر اور ہم سب کے محسن خادم قرآن حضرت حافظ دین محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نائب محتمین دارالعلوم پوکھرا اور مولانا علم الدین صاحب اور تمام علماء کرام اور اس بستی کے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں اور عزیز طلباء و طالبات، جمعے کے دن جودھ پور میں سردار پورہ مسجد میں میری حاضری ہوئی تو حافظ دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ ہمارے بستی کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اگر موقع ملے تو آپ وہاں ضرور جائیں۔ صبح درسگاہ میں بیٹھے تھے، حضرت حافظ صاحب کا حکم ہوا کہ بھی آ جاؤ اور وہاں چلنا ہے۔ آپ کے یہاں حاضری ہوئی اور معصوم بچیوں کی زبان سے جب قرآن پاک کو سنا تو دل میں ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ قرآن کریم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کے متعلق ہم سب کے محسن حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم پوکھرا، ہمیشہ ان کے پروگراموں میں ہم جب بھی جاتے تھے ایک بات کا ہر بستی میں ذکر فرماتے تھے اور وہ یوں فرماتے تھے کہ جس باپ نے اپنی بچی کو قرآن پاک پڑھا دیا اور پھر جہیز میں قرآن پاک دے دیا اور دنیا کا کوئی سامان نہیں، نہ جہیز میں کچھ اس نے برتن دیے، نہ سونا دیا، نہ چاندی دی، نہ نقد دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اس نے صرف اپنی بچی کو قرآن پاک پڑھایا اور پڑھا کے اس کے جہیز میں قرآن پاک دے دیا، اس باپ نے اپنی بچی کو سب کچھ دے دیا۔ اور جس باپ نے اپنی بچی کو لاکھوں روپے کا جہیز دیا، سونا چاندی برتن اور جو جو چیزیں تھیں وہ لاکھوں کی تعداد میں دے دی، لیکن اس باپ نے اپنی بچی کو قرآن پاک نہ پڑھایا، اور نہ پڑھایا تو پھر جہیز میں بھی دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس باپ نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور بہت وضاحت کے ساتھ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں اس بچی کی زندگی کتنی ہے۔ آپ ایسے ایسے واقعات دیکھیں گے کہ بڑی خوشی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، لیکن کبھی دولہے کی موت ہو جاتی ہے، کبھی بیٹی کی موت ہو جاتی ہے اور وہ سامان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور اس وقت تو اللہ رحم کرے ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سامان بیچ میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اگر بچی کو قرآن پاک پڑھا دیا تو وہ بچی اپنی تمام زندگی اس کو پڑھتی رہے گی، اور پڑھنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو معصوم بچی قرآن پاک کو جب ہاتھ میں لے گی تو اس کے آنکھوں کے سامنے اپنے بچپن کا ایک پورا منظر آئے گا، وہ تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے ہوگی کہ میری ماں مجھے صبح تیار کرتی تھی، ناشتہ تیار کرتی تھی، میرے کپڑے تیار کرتی تھی، اور میرا باپ جب میں نکلتی تھی تو میرے سر کے اوپر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا بیٹی جا قرآن پاک پڑھ لے۔ میرے دادا ایک کونے میں بیٹھ کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے،
میری دادی، میری نانی، میرے نانا، اتنے لوگ میرے اس قرآن پاک پڑھنے کے لیے دعائیں کرتے تھے اور میں نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ آج جن جن لوگوں کو میں یاد کر رہی ہوں ان میں سے سب قبروں کے حوالے ہو۔ اب بچی اس بات کو سوچتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، اور جب وہ درد دل کے ساتھ پڑھا ہوا قرآن پاک جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے اثرات آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اور وہ بچی ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، مولا میں نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ تو نے اس کا مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، اور میں درخواست کرتی ہوں کہ اس کا ثواب میرے دادا کی روح کو، میری دادی کی روح کو، میرے والد کی روح کو، میری ماں کی روح کو، اور جتنے رشتہ دار چلے گئے ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب وہ بچی یہ دعا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانے والے کے پیچھے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یا مسجد بنا دی، یا دری لائی، استوا لے آئے، جو چیز ضرورت تھی ہم خیر کے لیے جو کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی یہ انعام دیا ہے بھی آپ نے قرآن کی نسبت سے دی، اس کا بھی ملنے والا ثواب ہے۔ اب ہم یہ نیک کام کر کے جس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، فرشتہ نور کے طبق میں، وہ جو تھال ہوتا ہے نور کے طبق میں اس ایصال ثواب کو سجاتا ہے، اور اس میت کی، اس مردے کی قبر پر جا کے کہتا ہے کہ بندہ خدا مبارک ہو، تیری بچی نے آج قرآن پاک کا اتنا بڑا حصہ پڑھا ہے اور تجھے اس کا ثواب اور تجھے اس کا انعام اللہ نے دیا۔ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے قبر کے اندر کہ میرے بچے تو بہت ہیں، اس میں سے میں نے جن کو قرآن پاک پڑھایا ہے ہر روز میرے لیے ثواب آتا رہتا ہے۔ کل تک میں اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا، ان بچے اور بچیوں کے ایصال ثواب نے مجھے آگ سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا۔ جب مجھے پہنچایا تو میں جنت کے ایک درجے میں تھا، لیکن ہر روز میرے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑا درد رکھتے تھے، اور اس پہ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی تھی، مکاتب تحریک مکاتب کتاب لکھی، اس میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو بچیوں کا قرآن پاک پڑھانا، جب بچی پڑھ جاتی ہے تو وہ جس گھر میں جاتی ہے اس گھر میں دینی ماحول بن جاتا ہے۔ کیوں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے انعامات اس گھر پہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تک وہ گھر ویران تھا، لیکن ایک دلہن آئی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہوا، اب وہ تلاوت کرتی ہے تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اگر ہم نے اپنے بچیوں کو اس زمانے میں نہیں پڑھایا، پہلے تو تھا ایسا انتظام نہیں تھا، پوچھیے حافظ صاحب سے، آپ کے اس پوکرن علاقے میں بستی بستی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ طلبہ کو ساتھ لے کے آپ کا دارالعلوم پوکرن چلتا تھا، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں، اور پڑھانے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ جو اکابرین چلے گئے دارالعلوم کے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ میں جس علاقے سے آتا ہوں، پیپاڑ سے، آپ لوگ جانتے ہیں، جب مدرسہ وہاں شروع کیا اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ میرے خود کے نانا اس بھاکری کے اوپر چڑھ کے ہولی جلاتے تھے اور دیپاولی کے دیے جلاتے تھے۔ جب مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیپاڑ علاقے کا دورہ فرمایا اور دیکھا کہ یہ سب ہماری برادری کے لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن ہندوانہ رسمیں کرتے ہیں، اور ان کے جو پہناوا تھا اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں،
لیکن جب ان اکابرین نے وہاں ادارہ قائم کروایا اور پھر مولانا معروف صاحب کو وہاں بھیجا، جب انہوں نے محنت کی تو ہم آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہے ہیں۔ ان اکابرین دارالعلوم پوکھرن کے جو چلے گئے ہیں، یہ تو ایک گاؤں کی بات ہے، پورے راجستھان میں اس طرح ان بزرگوں نے ایک جال بچھا دیا تھا اور پوری جگہ ایک فضا بن گئی، اور اسی فضا کے اثرات ہیں کہ آج ایک مکتب کا چھوٹا سا پروگرام ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع قرآن پاک کی محبت میں آیا ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں دینی ماحول پیدا کرے۔ دوستو بزرگوں، اور اگر ہم نے اپنی بچی کو، وہ فرماتے قرآن پاک نہیں پڑھایا اور ایسے ہی بھیج دیا تو اس باپ نے کچھ نہیں دیا، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شاعر گزرے ہیں، میر تقی میر، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ایک بچی تھی، سوچا کہ بھی لوگ سوچے کہ بھی یہ شاعر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اسی لیے بہت کچھ جہیز دیا بچی کو، اور جو سامان ہے وہ بھی سونا چاندی جو کچھ تھا اس سے زیادہ قرض بھی کر لیا، اور قرض کر کے پھر بچی کو جہیز میں دے دیا۔ اب بچی کو جیسے سسرال بھیجا، ایک سونار آتا ہے، کہتا شاہد صاحب ہمارے پیسے لاؤ نہیں تو آپ کے اوپر سود لگے گا، بیاج لگے گا۔ پھر بنیا آتا ہے، برتنوں والا آتا ہے۔ ہر روز بچی نے دیکھا کہ میرے باپ نے میری شادی کیا کی ہے، باپ کے لیے تو گھر جہنم بن گیا ہے۔ ہر روز مانگنے والے آتے ہیں، اور بچی کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ اب بچی جب سسرال میں پہنچی اور بیمار ہو گئی، اور اسی صدمے سے چند مہینوں کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کو معلوم پڑا کہ میری بچی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خبر دی، تو وہاں سے بھاگے اور گئے، اور جا کے اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک نے اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ باپ کے دل میں بنسبت بیٹے کی بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یاد رکھنا بنسبت بیٹوں کے بیٹی ماں باپ کی خیرخواہ زیادہ ہوتی ہے، وہ خدمت زیادہ کرتی ہے، اور اللہ نے پھر اس کی فضیلت رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ، جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی، یعنی ان کو دین سکھایا اور اس کے بعد میں ان کی شادی کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 3 بچیوں کی پرورش کی، اس کا عقیقہ کیا، دین سکھایا اور اس کی شادی کی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس مسئلے کو مزید کھول دیا، قربان جائیں اما عائشہ پہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اگر کسی کے 2 بچیاں ہی ہیں تو 3 ہے ہی نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی اس کو بھی میں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 ہی بچی ہے تو آپ نے فرمایا 1 کی بھی اگر تربیت کرتا ہے تو میں اس کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جبکہ 10 بیٹوں پہ وعدہ نہیں ہے، اور یہاں 1 بیٹے 1 بیٹی پہ وعدہ ہے، لیکن معاشرے میں اور سماج میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ منائی جاتی ہے اور بچی کی کم منائی جاتی ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی شاعر صاحب کی، آپ اپنی بیٹی کے جب لاش کو دیکھا تو وہ تو شاعر تھے نا، انہوں نے جا کے دیکھ کے یوں فرمایا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نا امیدی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا اسباب شادی۔ اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے دل کی جان، تیری لاش کو دیکھ کے اب مجھے اس بات کا خیال آیا ہے، اب میں تصور کرتا ہوں کاش کیا اچھا ہوتا
کہ میں تجھے اس جہیز کے ساتھ ساتھ کفن کا کپڑا بھی دے دیتا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، قرآن پاک کام آنے والا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سب کو دیندار بنانے کے لیے یہ گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، ہر گاؤں میں مکتب ہونا چاہیے اور ہر بستی میں مکتب ہونا چاہیے۔ اور جب مکتب ہوتا ہے تو ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے اور بچی کو مکتب کے وقت پہ اس کو بھیجنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ گئی ہے تو گاؤں کے لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں بچوں کی تقریباً تعداد 100 ہے، لیکن مکتب جانے والے بچے 80 ہیں، تو وہ 20 محروم کیوں رہ رہے ہیں؟ گاؤں کے سمجھدار لوگ ان کے ماں باپ تک پہنچے اور ان کو بتائیں کہ بہت بڑی دولت سے یہ محروم ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی کوشش اور کہنے سے، آپ کی بچی نہیں، آپ کا بچہ نہیں، لیکن آپ کی کہنے سے، آپ کی کوشش سے اگر ایک بچہ یا ایک بچی بھی قرآن پاک پڑھ گئی، وہ جب قرآن پاک پڑھتی رہے گی تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ عزم کریں کہ بستی کا ایک بچہ بھی دیندار اور قرآن پاک پڑھے بغیر نہ رکھے۔ یہ ہو گیا بچی کا واقعہ۔ بچے کا واقعہ بتا دیتا ہوں، پڑوس ملک کا، پاکستان۔ ایک بچہ پیدا ہوا، جو ہوا تو دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلائیں گے تو ہم دنیا کی رفتار سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب وہ بھی پڑھانا ہے اور اس سے پہلے اس کو قرآن پاک اور دیندار بنانا ضروری ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کہا، حضرت دعا فرمائیں میرا بچہ عالم بن جائے۔ آپ نے فرمایا عالم بننا ضروری نہیں ہے، صالح بن جائے، یعنی نیک بننا ضروری ہے۔ اب وہ بچے کو پڑھایا، پاکستان میں پوری تعلیم دلائی، اس کے بعد اس کو لندن بھیجا، وہاں سے اس نے ڈگری کی، اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا اور وہاں اس نے جو باقی تعلیم کی اور بہت بڑے عہدے پہ وہ بچہ فائز ہو گیا، وہ بہت بڑی نوکری مل گئی ان کو امریکہ میں۔ اب اسی دوران بچہ تو بہت عمر کو پہنچ گیا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں سے کال کیا گیا، بھئی آپ کے فادر ایکسپائر ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ پہلی فلائٹ پکڑ کے آئیے، آپ آئیں گے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اس نے فوراً اپنا ٹکٹ بک کروایا، فلائٹ پکڑی اور آ کے پڑوس ملک میں آپ اترے، ایئرپورٹ سے گاڑی لی اور گاڑی لے کے سیدھے لوگ جنازہ لیے بیٹھے، تیار تھے بیٹے کے، وہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کہا بھائی جنازہ پڑھو، کہ جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو جب دفنا کے رہے تو یہ بچہ زار و قطار روتا ہے اور رکتا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار باپ دنیا میں ہمیشہ کسی کے نہیں رہتے، ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ایک دنیا کا دور ہے، ہمارے ماں باپ چلے گئے پھر ہم بھی چلے جائیں گے اور یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ لوگ سمجھاتے ہیں کہ صبر کرو اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ سب کچھ باتیں، لیکن وہ روتا ہے اور چپ نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں کافی دیر کے بعد وہ بچہ رکا اور رکنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ جتنی باتیں کہہ رہے ہو وہ میں سب سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں کسی کے ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ دنیا سے چلے گئے، اس بات پہ مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ میرے باپ نے اس ملک میں جتنی ڈگریاں تھی وہ دلا دی، لندن میں تھی وہ دلا دی، امریکہ میں تھی وہ دلا دی، لیکن میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ آج میرے باپ کو جو آخری تحفہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور کاش میرے ابا مجھے سکھا دیتے تو میں ابا کے جنازے کے اوپر کھڑا ہو کے یوں کہتا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
کاش کیا ہوتا یہ دعا میں اپنے باپ کے جنازے کے اوپر پڑھتا. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ باپ نے مجھے تمام ڈگریاں دلا دی لیکن جنازے کی نماز نہیں سکھائی. اسی لیے دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے. اور اگر نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، تو تقریباً لاکھوں بچے جو اس وقت اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، جمیعت العلماء کے سروے ہے کہ لاکھوں بچے اور بچیاں مرتد ہو چکی ہیں. یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مسلمان نہیں رہے، وہ غیر بن چکے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن سے سکھایا. حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ لندن گیا، ایک اچھا دیندار آدمی رونے لگا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ حضرت کیا بتاؤں، میری بیٹی عیسائی کے پیچھے بھاگ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ مسلمان کا اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ اپنی بچی، میری بیٹی ہے ادھر بیٹھی، آپ اس کو ذرا سمجھا دیں. مولانا نے جب بات کی تو بچی زار قطع رونے لگی اور اپنے باپ کو کوسنے لگی. کہا ابا جان، آپ نے مجھے بچپن سے سکھایا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے. ایک مسلمان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، ورنہ زنا ہوگا، گناہ ہوگا. میرے باپ کا قصور ہے، اس نے مجھے سکھایا. اسی لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. آخر میں نے قرآن پاک کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت نے نفع والی تجارت کے 3 اوصاف بتائے. یعنی ایسا کاروبار کرو جس میں نفع ہی نفع ہے، اور اس کاروبار کے لیے 3 کام کرنے ہیں. وہ اس آیت کے اندر سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں بتائے. اللہ فرماتے ہیں، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن پاک ہم بچوں کو پڑھائیں گے تبھی تو تلاوت ہوگی. جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور دوسرا کام نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیے معصوم بچی آتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ عماد الدین. یعنی بچی آپ کو کہتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی ٹھنڈک ہے، نماز اسلام کا ستون ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وہ نام کا تو ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسحاق مدنی رحمۃ اللہ کی نماز میں کیا سکون رکھا ہے. آپ روزی کے لیے جائیں گے اور اس کا اہتمام کر کے جائیں گے تو آپ سمجھیں گے اس کو کہ روزی میں کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں. نماز کو قائم، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. یعنی مقصد کیا ہے؟ 100% بستی کا نماز والا ماحول بن جائے. عورتیں نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں، بوڑھے جوان سب نماز پڑھیں. کیوں کہ آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم کرو، اس کی عادت ڈالو، بیٹا چل نماز پڑھ. اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹ پلاؤ، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اب ظاہر بات ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بچہ 10 سال کا ہوا، آپ مسجد میں سے سن کے گئے اور تو نماز نہیں پڑھتا ہے. بچہ کہیں گے والد بزرگ آپ بھی تو نہیں پڑھتے ہیں، میرے اوپر تو فرض نہیں، آپ کے اوپر تو فرض ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اسے ڈانٹ پلاؤ. 2 نفع والی تجارت، 3 کا ذکر تھا، 2 کا ہو گیا. قرآن پاک کی تلاوت، نماز کا قائم. آگے فرمایا وَمِمَّا وَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس کو چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. دیکھو کبھی کبھی دکھا کے خرچ کرنا یہ عبادت ہے،
بہت سے صوفیوں کو یہ مرض لگا ہوا ہے کہ بھئی نہیں اپنے کسی کو دکھانا نہیں ہے. اگر دکھانا نہ ہوتا تو اللہ یہ جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. نہیں چھپ کے آپ گھر میں ہی نماز پڑھو, نہیں, اس سے نماز پڑھو گے جماعت میں لوگوں میں ماحول بنے گا. آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, اللہ اللہ کریں گے, بستی میں ماحول بنے گا. آپ ملاقاتیں کریں گے, اس سے بستی میں ماحول بنے گا. عبادت کو کبھی کبھی دکھا کے کرنا بھی ثواب ہے اور کبھی چھپا کے کرنا بھی ثواب ہے. ایک یتیم ہے, ایک بیوہ ہے جس کے گھر میں صبح سے شام نہیں ہے, آپ چھپ کے جا کے اس کو دیجئے, آپ اپنا خرچ کیجئے. مسجد بن رہی ہے, پورا مجمع بیٹھا ہے, آپ نے کھڑے ہو کے کہا 50,000 روپے اس مسجد میں دیتا ہوں. پڑوس میں بیٹھا, اچھا میں اس سے کمزور تھوڑا 60 میں دیتا ہوں. آپ کے کہنے کی وجہ سے ترغیب ہوئی اور وہ بھی نیک کام کرنے لگا. تو وَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, پھر آگے اللہ نے فرمایا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ, یہ وہ کاروبار ہے, یہ وہ کام ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے. اور اس آیت کے بعد میں نے حدیث پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ, تم میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں. آپ کے امام صاحب سکھا رہے ہیں, آپ سب کے بچے سیکھ رہے ہیں, اس روئے زمین پر اس سے بہتر اور کوئی لوگ نہیں. پھر میں نے حدیث پڑھی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے سے اللہ فرمائیں گے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا, اور جنت کے دروازوں تک چڑھتا جا, تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ, اور جہاں آخری تیری آیت ہوگی وہی تیرا جنت میں ٹھکانا. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو تمام زندگی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں ان بچیوں کے تمام ماں باپ کو, ان کے رشتہ داروں کو اور پوری بستی کو اور یہاں پڑھانے والے استاد محترم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لے لیا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.